اعوذ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سیرت لائبریری یوٹیوب چینل، جس پر ہم کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر باتیں۔ تو چلتے ہیں آج کی نشست کی جانب، جس میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اعجاز احمد صاحب۔ عامر بن عاص، عبداللہ بن ابی ربیعہ دونوں سفارتکار بادشاہ کے دربار میں پہنچے۔ بادشاہ سے پناہ گزینوں کی، مہاجرین کی حوالگی کا مطالبہ کیا اور ان کے بارے میں جھوٹ بولا، غلط بیانی کی کہ یہ لوگوں کو تنگ کر کے، جھگڑا فساد کر کے، بغاوت کر کے یہاں گئے۔ بادشاہ نے مسلمانوں کو طلب کر لیا دربار میں۔ طلب کرنے پہ مسلمان پریشان ہوئے اور جعفر ابن ابی طالب، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈیلیگیشن یا مہاجروں کا سربراہ بنا کر بھیجا تھا، انہیں گفتگو کے لیے کہا گیا۔ دربار میں آئے، انہوں نے سلام کیا۔ ان روایتوں کا جو اس زمانے کی تھی، بادشاہوں کو سجدہ کرنا، سجدہ نہیں کیا، تو لوگوں نے، دربار کے لوگوں نے اس بات کو اچھالا، لیکن جعفر ابن ابی طالب یہ سمجھانے میں بادشاہ کو کامیاب ہو گئے کہ ایسا بے ادبی یا غرور کی وجہ سے نہیں ہے، ہمارے ایمان کی وجہ سے۔ اب بادشاہ نے پوچھا کہ تم لوگ یہاں مکہ چھوڑ کر کیوں آئے ہو؟ اور وہاں تمہارے بہن بھائی، رشتہ دار، عزیز سارے موجود تھے، قبیلے کے لوگ موجود تھے، تمہارے باپ دادا کی سرزمین ہے، اپنی سرزمین سے سب کو محبت ہوتی ہے، تو تم لوگ یہاں کیوں آ گئے؟ اور مجھے میرے دوستوں نے بتایا ہے، قریش سے آئے ہوئے، کہ تم لوگوں نے اپنا کوئی دین بھی نیا بنا لیا ہے یا اپنا لیا ہے، نہ تو تم اپنے باپ دادا کے دین پر قائم رہے اور نہ ہی تم نے سچا دین مسیحیت اپنایا۔ اب یہ نجاشی بادشاہ مسیحی ہے، مسیح ابن مریم سلام اللہ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کا نبی مانتے ہیں۔ جو کہ یہ عیسیٰ کو گزرے ہوئے 600 سال ہو گئے ہوئے ہیں جب کہ یہ بات ہے، چونکہ 571 عیسوی میں رسول اللہ نے کی ولادت ہوئی، 610 عیسوی میں آپ نے نبوت کا اعلان کیا، اور یہ 5 ہجری کی بات ہے، تو 615 یا 16 کا زمانہ ہے جس میں یہ بات ہو رہی ہے۔ 650 سال میں عقائد مسیحی دین کے بدل چکے ہیں، اب وہ نہیں ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام دین لے کر آئے تھے اور لوگوں کو سمجھایا تھا۔ اب بہت سی چیزیں اس میں شامل ہو گئی ہیں جس کے متعلق قرآن بار بار کہتا ہے کہ انجیل اور تورات وہ نہیں رہے، انہوں نے تحریف کر دی، انہوں نے بدل دیا۔ اللہ کی کتاب کو تو قرآن مانتا ہے، اس کی تصدیق بھی کرتا ہے، لیکن جو چیزیں بدل دی گئیں، جو چیزیں ان میں خرابیاں یا دوسرے عقائد ڈال دیے گئے، ان کے حوالے سے بھی قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ تو یہ جعفر ابن ابی طالب نے کہا، بادشاہ سلامت، ہم محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، اللہ نے انہیں رسول بنا کر عرب میں یا ہمارے علاقے میں بھیجا ہے، اور وہ ہمیں ہدایت کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، جو اس کائنات کا بنانے والا، چلانے والا، پالنے والا ہے، اور اس کے سوا کسی کی خدائی نہیں۔ یہ جو پتھر، لکڑی اور کسی بھی طرح سے بنے ہوئے بت، نہ تو یہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، ہم انہیں اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ بادشاہ نے گفتگو بڑی توجہ سے سن رہا تھا، تو جعفر نے انہیں بتایا کہ ہم جب سے ایمان لائے، ہمارے رشتہ داروں نے، ہمارے قبیلہ کے لوگوں نے ہم پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ یہ ہمیں کوڑے مارتے ہیں، یہ ہمیں تپتی زمین پہ لٹاتے ہیں، یہ ہمیں بھوکا پیاسا رکھتے ہیں، یہ ہمیں قید میں رکھتے ہیں۔ انہوں نے ہمارے کچھ لوگوں کو ظلم و ستم کر کے جان سے بھی مار دیا، جبکہ ہم نہ تو انہیں کچھ نقصان پہنچاتے ہیں، نہ ہی ان کے لیے کسی قسم کی پریشانی کا باعث ہے۔ انہیں پریشانی ہے تو اپنی سرداریوں کی اور اپنی خدائی کی۔ بادشاہ کو انٹرسٹ ہوا تو اس نے کہا، یہ جو دین تم لوگوں نے اپنایا یہ دین کیا کہتا ہے؟ جعفر کہنے لگے، بادشاہ سلامت، ہم محمد بن عبداللہ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، چونکہ اللہ نے انہیں اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ہم ان کے دین کی پیروی کرتے ہیں۔ ہم جہالت کے اندھیروں میں گم تھے، انہوں نے ہمیں روشنی دکھائی۔ ہم بتوں کی عبادت کرتے تھے،
انہوں نے ہمیں ایک خدا کا راستہ دکھایا۔ ہم مردار کھاتے تھے، انہوں نے ہمیں منع کیا۔ ہمارے طاقتور کمزوروں پر ظلم کرتے تھے، رسول اللہ نے ہمیں اس بات سے روکا۔ انہوں نے ہمیں سچ بولنے کا حکم دیا ہے، بے ایمانی سے منع کیا ہے اور ایمانداری کی تعلیم دی ہے۔ انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم کسی پر ظلم نہ کریں، بدکاری نہ کریں، صلہ رحمی کریں، ہمسایوں کا خیال رکھیں اور غلاموں کو اپنے برابر سمجھیں۔ گورے کو کالے پر اور کالے پر کوئی فضیلت نہیں۔ ہمیں یتیموں کا مال کھانے سے منع کیا ہے، عزت دار اور پاک باز عورتوں پر جھوٹا الزام لگانے سے روک دیا ہے۔ یہ سب اس دین کی تعلیم ہے جسے ہم نے اپنایا ہے۔ رسول اللہ پر اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے جسے ہم قرآن کہتے ہیں۔ ہم اپنے رسول کے نسب، عادتوں، ظرف اور معاملات کو ہمیشہ سے جانتے ہیں۔ وہ ایک اعلیٰ نسب، امانت دار اور سچے آدمی ہیں۔ جعفر بن ابی طالب نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے مزید کہا، بادشاہ سلامت یہی ہمارا جرم ہے جس کی سزا ہمارے شہر کے لوگوں نے ہم پر ظلم و ستم کی صورت میں دی ہے۔ ہمارے لیے زندہ رہنا مشکل کر دیا ہے۔ یہ ہمیں اس لیے مکہ واپس لے جانا چاہتے ہیں کہ ہم ان سے جان چھڑا کر حبشہ میں آرام اور سکون کی زندگی نہ گزار سکیں۔ ہم نے آپ کی شہرت سنی ہے کہ آپ نہایت انصاف پسند اور مظلوموں کی مدد کرنے والے ہیں، اسی لیے ہم پناہ کی تلاش میں حبشہ چلے آئے ہیں۔ بادشاہ جعفر کی باتیں سن کے بڑا امپریس ہوا اور بڑا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا۔ جعفر نے اپنی باتوں میں آخری بات یہ کہی تھی کہ اللہ کا کلام جناب محمد بن عبداللہ پر نازل ہوتا ہے جس میں اللہ انہیں ہدایت دیتا ہے، ہمارے لیے ہدایت بھیجتا ہے اور ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ یہاں سے بادشاہ کو انٹرسٹ ڈیولپ ہوا۔ اس نے کہا کہ وہ کیا کلام ہے جو رسول اللہ تمہیں سناتے ہیں، مجھے بھی سناؤ۔ جناب جعفر نے اس موقع پر سورہ مریم کی آیات تلاوت کی اور ان کا ترجمہ سمجھایا، کیونکہ یہاں کی زبان تو افریقن تھی اور قرآن کریم عربی میں تھا۔ آپ اس کتاب میں عیسیٰ ابن مریم کی والدہ مریم کا ذکر کریں جب وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر اپنے گاؤں ناصرہ کے مشرقی کونے میں چلی گئیں، ان سے پردہ کر لیا اور الگ تھلگ رہنے لگیں، تو ہم نے اس کی طرف اپنا فرشتہ روح الامین بھیجا جو شاندار انسانی صورت میں اس کے سامنے آ گیا۔ مریم اسے دیکھ کر گھبرائیں اور بولی، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے تو میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ فرشتے نے کہا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، میں تو تمہارے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں تاکہ تجھے ایک صاف ستھرا بیٹا عطا کروں۔ مریم بولی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور میں بدکار بھی نہیں ہوں۔ فرشتہ بولا، حقیقت یہی ہے جو تم بتا رہی ہو، تمہارے رب کا حکم ہے اور اس کی قدرت سے یہ معمولی بات ہے۔ یہ بیٹا اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی اور رحمت بنائیں۔ یہ بچہ عام بچوں جیسا نہیں بلکہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوگا۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس کا تمہارے رب کے ہاں فیصلہ ہو چکا ہے۔ یوں مریم علیہ السلام کی پاکیزگی کی بات جعفر نے بڑے اچھے انداز میں بادشاہ تک پہنچا دی۔ بادشاہ نے قرآن کریم کی آیات سنی تو اتنا اثر ہوا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور صرف اس کے ہی نہیں، جو دربار میں اور راہب موجود تھے، پادری موجود تھے، ان کے علماء موجود تھے، ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اور وہ آنسو ان کے انجیل کی کتاب جو انہوں نے وہاں کھول کے رکھی ہوئی تھی اس پر بھی گرنے لگے۔ بادشاہ کی داڑھی رکھی ہوئی تھی، بادشاہ نے، اس کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ بڑا ہی وہ جو ماحول تھا نا وہ 180 ڈگری ریورس ہو گیا۔ جو شروع میں بالکل مسلمانوں کے خلاف بات ہو رہی تھی اب مسلمانوں کے حق میں ہو گیا۔ بادشاہ نے ساری بات سننے کے بعد کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ تم نے مجھے اپنے ہمسائے کے طور پہ، پناہ کے طور پر چنا ہے، تو مجھ پہ ذمہ داری ہے کہ میں اپنا منصب کے مطابق فیصلہ کروں اور اپنے منصب کے مطابق اپنی ذمہ داری نبھاؤں۔ تم یہاں رہو گے، تمہیں میں ان قریشیوں کے حوالے نہیں کروں گا، تمہیں پوری آزادی ہے، آسانی سے میرے ملک میں رہو، اور مجھے خوشی ہے کہ تم لوگوں نے مشکل وقت میں مجھے یا میرے ملک کو، میری قوم کو چنا کہ تم یہاں آ کر رہو۔
یہاں پہ عمر بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ کو بڑی سخت مایوسی ہوئی. وہ یہی نہیں چاہتے تھے کہ بادشاہ مسلمانوں سے ان کا کوئی موقف سنے یا بات سنے. ان کو یقین تھا کہ یہ بات ان کے حق میں نہیں جائے گی. یہاں پہ بادشاہ نے ایک اور بڑا خوبصورت کامنٹ دیا. سورہ مریم سننے کے بعد بادشاہ نے کہا خدا کی قسم یہ ویسا ہی کلام ہے جیسا موسیٰ پر نازل کیا گیا، اور میں اس کے سوا اس کلام کی اثر میں، اس کے کانٹینٹ میں، اس کے حکم میں کوئی فرق نہیں دیکھتا جو مسیحیت ہمیں سکھاتی سمجھاتی ہے. نجاشی بادشاہ خود بھی علم رکھتا تھا انجیل کا، صاحب علم انسان تھا. تو آج یوں ناکامی ہوئی قریش کو، مسلمانوں کو نجاشی کے دربار سے واپس لانے میں. مسلمان سکون میں آ گئے اور دربار سے نکلے اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگے کہ ہم سکون سے یہاں رہتے رہیں گے. یہاں یہ بات ختم ہوتی ہے. انشاءاللہ اگلے سیشن میں اگلی بات کریں گے. یہ تھی ہماری آج کی نشست. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی نشست میں. تب تک ہم سے جڑے رہیے اور دیکھتے رہیے سیرت لائبریری یوٹیوب چینل. اللہ حافظ.